نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس حدیث نبوی کا ابھی ہم مطالعہ کرنے والے ہیں، اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ انصاری صحابی ہیں، لیکن ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے حضور نے افعل التفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مختلف صحابہ کو بعض اعتبارات سے، مختلف اعتبار سے اپنے صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے۔ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اکثرہم حیاء عثمان، سب سے بڑھ کر حیا میں حضرت عثمان ہے۔ اقضاہم علی، سب سے بڑھ کر اصابت رائے اور صحیح فیصلے تک پہنچنے والے حضرت علی ہیں۔ اسی طریقے سے اصدقہم لہجۃ ابو ذر، جن کے ظاہر و باطن میں سرے سے کوئی بال برابر فرق نہیں ہے، وہ ابو ذر ہے۔ ان کا قول بالکل ان کے باطن کی صحیح ترجمانی کرنے والا۔ اصدقہم لہجۃ۔ اقرؤہم ابی بن کعب، سب سے بڑے قاری جو ہے قرآن کے، وہ ابی بن کعب۔ ان کے لیے آتا ہے اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ واقف اور اس سے سب سے بڑھ کر آگاہ، یہ حضرت معاذ بن جبل۔ اور اجتہاد والی حدیث بھی جو بڑی امہات الاحادیث میں سے ہے، بہت اہم حدیثوں میں سے، اس کا بھی معاملہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے۔ اس حدیث کا جو تاثر میرے قلب پر ہے وہ تو میں زبان میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ سے۔ جو حدیث مبارکہ جس کو ام السنہ کہا گیا ہے، حدیث جبرائیل، میرے نزدیک مضمون کے اعتبار سے یہ حدیث اس سے کسی درجے میں بھی کم نہیں ہے۔ اگرچہ روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے، وہ متفق علیہ ہے، تقریباً تمام جو کتب ہے احادیث کی ان سب میں ہے، صحیحین میں ہے، متفق علیہ ہے۔ اس کا معاملہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، رواہ احمد والبزار والنسائی وابن ماجہ والترمذی، یہ بھی بہت سی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن بہرحال وہ درجہ سند کے اعتبار سے نہیں ہے جو درجہ حدیث جبرائیل کا ہے، لیکن اپنے مضمون کے اعتبار سے، کنٹینٹس کے اعتبار سے بالکل اس کے ہم وزن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے۔ اسی لیے اس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے حکمت دین کا ایک عظیم خزانہ۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کیا گیا ہے معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالی عنہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس قبل غزوۃ تبوک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے لوگوں کے ساتھ غزوہ تبوک سے قبل، یعنی تبوک جاتے ہوئے، یہ سفر کے دوران کا واقعہ ہے۔ یہ جو غزوہ تبوک ہے، یہ سفر تبوک جو ہے، یہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ آپ نوٹ کر لیجئے اس کو، یہ گویا کہ حضور کے حیات طیبہ کا بالکل آخری دور ہے۔ حدیث جبرائیل بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام سے متعلق ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی اس پہلو سے بھی مشابہ ہے حدیث جبرائیل سے۔ فلما ان اصبح صلی بالناس، تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کی۔ صلی بے جب آتا ہے تو امامت کرانا، آپ نے امامت کرائی اور لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، فجر کی۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ عرب میں سفر کا اصل وقت جو تھا وہ رات کا ہوتا تھا، جبکہ ٹھنڈ ہوتی تھی، اور اس کے بعد بھی پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جب تک کہ سورج زیادہ اونچا نہ ہو جائے اور تمازت نہ ہو، تو جتنا حصہ بھی سفر کا مزید کور کیا جا سکے، تو فجر کی نماز ادا کرتے ہی پھر سوار ہو کر جب تک کہ دھوپ میں تیزی نہ آ جائے تو وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے۔ تو فرمایا فلما ان اصبح صلی بالناس صلاۃ الصبح ثم ان الناس ركبوا، پھر لوگ سوار ہو گئے، پھر اپنا سفر جو ہے شروع کر لیا دوبارہ۔ فلما ان طلعت الشمس، تو جب سورج نکل آیا،
ناس الناس فی اثر الدلجۃ، تو لوگ اونگنے لگے رات کی شب بیداری کے اثر کے تحت۔ رات بھر سفر کیا تھا، تھکے باندھے بھی ہیں، اب صبح کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے، نسیم سحری وہ گویا کہ لوریاں دیتی ہے، تھپکیاں دیتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، تو اس میں لوگ جو ہے اونگنے لگے۔ وَلَزِمَ مُعَاذٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لزمہ کہتے ہیں چپکے رہنا، چپکے رہے حضرت معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی بالکل وہ اپنی سواری جو ہے آپ کی سواری کے ساتھ ساتھ پیچھے لگے ہوئے برابر چلے آ رہے ہیں، چونکہ ان کی نیت یہ تھی کہ کہیں تخلیہ ملے، کوئی موقع ایسا ہو کہ حضور ہوں اور میں ہوں اور گفتگو ہو اور میں ایک سوال کروں۔ وہ سوال ان کے ذہن پر سوار تھا، تو چونکہ یہ ذہن میں ان کے ارادہ تھا، لہذا وہ جاگ رہے ہیں، سونے کا سوال نہیں، انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ حضور کی سواری کے ساتھ ساتھ ہی چلیں گے۔ لزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو اثرہ، آپ ہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کی اونٹنی چل رہی ہے، پیچھے پیچھے اپنی اونٹنی لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ والناس تفرقت بہم رکابہم، بقیہ جو لوگ تھے، جو صحابہ تھے، ان کو ان کی سواریاں لے کر متفرق ہو گئیں، ادھر ادھر منتشر ہو گئیں، علی جواد الطریق، وہ جو راستہ تھا، جو وادیاں تھیں، وادیوں میں سے گزر رہے ہیں، اب وادی چوڑی وادی ہے، تو اب اونٹنیوں کو چونکہ جو سوار جو ہے وہ تو کچھ اونگ رہے ہیں، تو اونٹنیوں کو آزادی میسر آ گئی، کوئی ادھر کو مڑ گئی، کوئی ادھر کو مڑ گئی، تو منتشر ہو گیا پورا لشکر، فارمیشن نہیں رہی، جوادی طریق پورے راستے کی وسعت اور جو اس کا عرض تھا اس کے اندر پھیل گئے۔ تاکل و تصیر، اور حال یہ تھا کہ وہ اونٹنیاں یا اونٹ جو بھی تھے، اب انہیں آزادی میسر تھی، کچھ ادھر ادھر کوئی کیکر کا درخت ہے منہ مار لیا، کچھ ناشتہ کر لیا، پھر آگے چل پڑی، اور وہ جو سوار ہے وہ تو ظاہر بات ہے اونگ رہا ہے، اسے کچھ اندازہ نہیں۔ تاکل و تصیر، کھا بھی رہے ہیں، کچھ چر چگ بھی رہی ہیں اونٹنیاں، وہ اونٹ، اور پھر چل بھی رہے ہیں۔ فبین معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وناقته تاکل مرۃ وتصیر اخرى، اسی دوران میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور ان کی اونٹنی ناقتہ میں ہو کی ضمیر جو ہے اضافت والی، اس کا دونوں کا امکان ہے کہ حضور کی اونٹنی یا حضرت معاذ کی اونٹنی، جو ترجمہ ہم نے کیا اس میں حضرت معاذ کی اونٹنی کو معین کیا ہے، لیکن میری رائے غالب یہ کہ یہ حضرت خود حضور کی اونٹنی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کا راز بعد میں کھل جائے گا کہ حضور کی اونٹنی بھی اسی طریقے سے وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيرُ، کہ حضور کی اونٹنی بھی کہیں ادھر ادھر منہ بھی مار رہی تھی، کچھ کھا بھی رہی تھی، درختوں کے پتے جو ہے اور کچھ چلتی بھی تھی، جیسے باقی سب حضرات جو ہیں، جو تمام صحابہ تھے، ان کی اونٹنیوں کا معاملہ تھا، وہی حضور کی اونٹنی کا معاملہ بھی تھا۔ لیکن حضرت معاذ چونکہ جاگ رہے ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ مجھے تو چمٹے رہنا ہے حضور کے ساتھ، چپکے رہنا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے اوپر کسی نیند کا سوال نہیں، اور اسی وجہ سے اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان کی اونٹنی کو کوئی آزادی نصیب ہوئی ہو کہ وہ بھی ادھر ادھر منہ مار رہی ہو، لہذا ناقتہ جو ہے میرے نزدیک یہاں پر یہ ضمیر مجرور جو ہے یہ در حقیقت حضور کی اونٹنی کی طرف ہے۔ اثرت ناقۃ معاذ، کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، فَقَبَحَهَا بِالزَّمَامِ، تو حضرت معاذ نے اس کی لگام کھینچ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، فَحَبَّتْ حَتَّى نَفَرَتْ مِنْهَا نَاقَةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے حضرت معاذ کی اونٹنی بدک گئی، اور جب حضرت معاذ کی اونٹنی بدکی تو حضور کی اونٹنی کے ساتھ ہی تو یہ چل رہے تھے، تو اس سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ بھی بدک گئی۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہودج تھا، اونٹ کے اوپر جو بھی ہودج تھا اس کے اوپر جو پردے لٹکے ہوئے تھے، تو حضور نے ذرا اپنا پردہ اٹھایا، دیکھا، فالتفت، اور آپ نے التفات فرمایا، ادھر ادھر دیکھا، فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ أَدْنَىٰ إِلَيْهِ مِنْ مُعَاذٍ، تو حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے کوئی شخص بھی آپ سے معاذ کے مقابلے میں قریب تر نہیں ہے۔ پورا لشکر، اور نوٹ کیجیے 30,000 کا لشکر تھا، یہ لشکر جو ہے حضور کی حیات طیبہ میں سب سے بڑا لشکر تھا جس کو لے کر آپ تبوک گئے ہیں، تو پوری وادی ہے اس میں جو ہے تمام منتشر ہو گئے ہیں، اونٹنیاں، فارمیشن رہی نہیں ہے، البتہ ایک اونٹنی ہے جو قریب ہے اور حضرت معاذ اس پر سوار ہے۔
جب حضور نے دیکھا کہ پورے لشکر میں سے حضرت معاذ کے مقابلے میں کوئی قریب تر نہیں ہے، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے انہیں پکارا، آواز دی، فقال یا معاذ، آپ نے پکارا اے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، تو فوراً حضرت معاذ نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے نبی۔ قال ادن دونک، اس پر حضور نے فرمایا، وہ التفات کی شان ہے، اور قریب آ جاؤ، ادن دونک، اور قریب آ جاؤ۔ فدنا منہ، تو حضرت معاذ جو ہے وہ اپنی اونٹنی کو لیے ہوئے اتنے قریب ہو گئے حضور کے، حتی لصقت راحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ دونوں جو اونٹنیاں تھیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مس کرنے لگیں، دونوں اونٹنیاں جو ہے بالکل ایک دوسرے سے مل گئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت احسب الناس منا کمکانہم من البعد، میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ اس طرح دور ہوں گے ہم سے جس طرح کے اس وقت ہیں۔ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے، چونکہ کفار ہر وقت طاق میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہیں اگر آپ کو اکیلے مل جائیں، تنہا مل جائیں، تو کوئی دشمن، کوئی عدو اللہ ہے وہ عدو دین ہی جو ہے وہ حضور پر حملہ آور ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ پوزیشن جو ہے بڑی کریٹیکل تھی کہ آپ نے اس کا گویا کہ نوٹس لیا کہ میں یہ گمان نہیں کر سکتا تھا کہ اس طرح سے لشکر منتشر ہوگا اور اس طرح سے مجھ سے لوگ جو ہیں وہ دور ہوں گے۔ فقال معاذ، اب یہاں نوٹ کرنے کی بات ہے، یہ ایسا موقع تھا کہ اس پر کسی شخص کی اپنی شخصیت جو ہے، اس کی جو اندرونی باطنی شخصیت ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اگر ذرا بھی کچھ ہلکا پن ہو کسی انسان کی شخصیت میں تو یہ موقع ہوتا ہے کہ دوسروں کی تو بیک بائٹنگ کرے، جی ہاں لوگ جو ہے پرواہ نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، لوگوں کے اندر بڑی بے پرواہی آ گئی ہے، اور جسے ہم اپنی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے کہ دیکھیے میں تو بہرحال میں تو آپ ہی کے ساتھ، میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا، میں اپنی جانثاری اور اپنی فدائیت جو ہے اس کا اظہار کرتے۔ لیکن یہ ہے حضور کے ساتھی حضرت معاذ، حضور کی تربیت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی طرف سے معذرت پیش کر رہے ہیں۔ فقال معاذ یا نبی اللہ، تو عرض کیا حضرت معاذ نے اللہ کے نبی، نعس الناس، لوگ اونگ گئے ہیں، فتفرقت بہم رکابہم، ترتع و تسیر، اس کے نتیجے میں ان کی سواریاں جو ہیں وہ متفرق ہو گئی ہیں، منتشر ہو گئی ہیں، کچھ چر چگ بھی رہی ہیں، کھا پی بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں۔ اب اگلا نوٹ کیجئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا تبصرہ فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا، آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں تو خود اونگ رہا تھا۔ اب یہاں دیکھیے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو سپر مین یا سپر ہیومن کبھی جو ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، جو بھی بشری تقاضا تھا، جیسے لوگ اونگ گئے تھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اونگ طاری ہو گئی، تو گویا کہ اس معذرت کو 100% قبول کیا، بلکہ خود اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ ٹھیک ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا کنت ناعسا، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ یہ دلیل ہے میرے اس ترجمے کی کہ چونکہ حضور بھی اونگ رہے تھے لہذا حضور کی اونٹنی کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح چل رہی تھی کہ کچھ چل چگ لیا، کچھ آگے چل پڑی۔ حضرت معاذ تو چونکہ جاگ رہے تھے، ان کا تو شعوری فیصلہ تھا، لہذا ان کی اونٹنی کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی۔ فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وخلوتہ، تو اب جب کہ دیکھ لیا حضرت معاذ نے کہ حضور خوش ہے مجھ سے اس وقت، ظاہر بات ہے میرا یہ جانثار، میرا یہ ساتھی، اس نے وہ یہ جاگتا رہا ہے اور میرے ساتھ لگا رہا ہے، میرے ساتھ جو ہے میری یہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے، اس طرح کی بشارت اور جو ہے حضور کی طبیعت میں انبساط پیدا ہوا۔ وخلوتہ لہو، اور خلوت نصیب ہو گئی، اسی کے لیے سارے پاپڑ بیلے تھے، اسی کے لیے محنت کی تھی، ساری مشقت تو اسی لیے تھی۔ قال یا رسول اللہ ذلی اسألک عن کلمۃ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، یہ اب بہت اہم حصہ ہے اس حدیث کا، اس کو نوٹ کیجئے۔ اب کہا حضرت معاذ نے حضور سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے ایک ایسی بات پوچھ سکوں جس نے مجھے مریض کر دیا ہے، سقیم کر دیا ہے، سخت محزون، شدید میں حزن اور علم کے اندر مبتلا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں۔ 3 الفاظ، امرضتنی،
مجھے بیمار کر دیا. اسقمتنی، اب سقیم بھی کہتے ہیں اسی کو جو ناساز ہو، جس کی طبیعت. وہ احزنتنی، مجھے شدید رنج اور غم کا کے اندر جو ہے مبتلا کر رکھا ہے. ایک ایسی بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. فقال نبی اللہ سلنی عما شئت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو جو چاہو. اب اس میں بھی جو انداز ہے کہ دریائے سخاوت گویا کہ جوش میں ہے، جو چاہو پوچھو. اس وقت کو انداز سلنی عما شئت، جو چاہو پوچھو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بھی جو اس وقت حضرت معاذ کی طرف التفات اور شفقت کا جو رنگ ہے وہ اس جواب سے ظاہر ہے. سلنی عما شئت. فقال یا نبی اللہ، تو اب انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی حدثنی بعمل، مجھے وہ عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنت لا اسألک عن شیء غیرہا، جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور میں آپ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا. یہ ہے اصل میں جو اب ہمیں ذرا سا رک کر یہاں پہ اپنی کیفیت اور صحابہ کرام میں سے بھی کون سے صحابی جن کے لیے افعال التفضیل کا صیغہ استعمال ہوا، اور سن 9 ہجری جو بھی تربیت نبوی کا دور ہے گزر چکا ہے، اور ان کی جو بھی کیفیت ہے تزکیہ ہو چکا ہے، اور جہاد اور قتال میں حضور کے ساتھ نہ معلوم کیسے کیسے کارہائے نمایاں دکھا چکے ہیں، کیسی کیسے ایثار اور قربانی کے مراحل سے گزر چکے ہیں. لیکن اب بھی انہیں فکر جو دامنگیر ہے اور جس کی شدت کا یہ عالم ہے کہ قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، وہ یہ ہے کہ مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرے. اب یہ ہے در حقیقت جو کنٹراسٹ ہے. آج کا مسلمان اپنے لیے گارنٹیڈ سمجھتا ہے، ٹیکن فار گرانٹیڈ. جنت تو ہماری ہے ہی، اس میں تو کسی شک و شبے کا معاملہ ہی نہیں. اور دوزخ کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے وہ کفار کا معاملہ ہے، وہ مشرکین کا، دوسروں کا معاملہ ہے، ہم سے کوئی سروکار نہیں. اور یہاں حضور کے ایک جلیل القدر صحابی عالمہم بالحلال والحرام، جن کے بارے میں یہ الفاظ حضور نے فرمائے ہیں سن 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گویا کہ بالکل آخری حصے میں سوال کر رہے ہیں کہ مجھے وہ شے بتا دیجئے حدثنی بعمل یدخلنی الجنت لا اسألک عن شیء غیرہا، میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے، فکر ہی ایک ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے من جعل همومہ ہما واحدا ہم الآخرۃ کفی اللہ جمیع همومہ فی الدنیا، جو شخص اپنے تمام تفکرات کو ایک فکر میں گم کر دے اور وہ فکر آخرت کا فکر ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تفکرات میں اس کی طرف سے خود کفایت کر دیتا ہے، خود کفیل بن جاتا ہے. لیکن اس نے خود اپنے تمام، جو کبھی وہ رنگیلے محمد شاہ نے کہا تھا کہ این دفتر بے معنی غرق میں نہ بولا، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے تمام دنیاوی تفکرات کو آخرت کے ایک فکر میں گم کر دے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تفکرات سے اس کو فارغ کر دیتا ہے، اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے. تو فرمایا حضور نے قال نبی اللہ، فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم بخن بخن لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم ثلاثا. بخن بخن اس کا ترجمہ بھی کچھ یہی ہے، اور ویسے لفظی طور پر بڑی مناسبت ہے. بہت خوب، بہت خوب. بہت کا بے لے لیجیے، خوب کا خے تو بخ بن گیا. بخن بخن ویسے یہ نہیں ہے اس کی اصل حقیقت، لیکن یہ کہ یاد رکھنے کے لیے بخن بخن بہت خوب، بہت خوب. لقد سالت بعظیم لقد سالت بعظیم ثلاثا، 3 مرتبہ حضور نے اس بات کو دہرایا ہے. معاذ تم نے بڑی بات پوچھی، واقعی جو پوچھنے کی بات ہے وہی پوچھی، واقعی جو سوال کرنے کا وہی سوال تم نے کیا. حقیقی سوال یہی ہے، حقیقی مسئلہ یہی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرَ، اور یہ اگرچہ بہت عظیم بات ہے، بہت مشکل بات ہے، لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا ارادہ کر لیا ہو. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، ہمارے لیے اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرمائے. فلم يحدثه بشيء الا قاله 3 مرات، حضور نے کوئی بات حضرت معاذ سے نہیں کہی مگر اس کو 3 مرتبہ دہرایا. حرصا لکیما یتقنہ عنہ، اس خیال سے، اس لالچ میں کہ وہ اسے اچھی طرح یاد کر لے. 3 مرتبہ، حالانکہ اکیلا ایک شخص اس وقت سامنے. عام طور پر مجمع میں حضور 3 مرتبہ تکرار کیا کرتے تھے کہ کوئی لاؤڈ اسپیکر تو ہے نہیں، کوئی داہنی طرف رخ کیا وہ بات فرمائی، پھر سامنے رخ کیا وہ بات فرمائی، پھر بائیں طرف رخ فرمایا اور پھر وہ بات جو ہے دہرائی. لیکن یہاں تو ایک سامنے ہے، لیکن یہاں بھی حضور جو ہے 3 مرتبہ بات کو دہرا رہے ہیں. لکیما یتقن عنہ،
یتقنہ عنہ کہ اسے پوری طرح تیقن کے ساتھ وہ اسے یاد کر لے تاکہ آگے پہنچا. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ نے جواب دیا، فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے عمل؟ تؤمن باللہ والیوم الآخر وتقیم الصلاۃ وتعبد اللہ وحدہ لا تشرک بہ شیئا حتی تموت وانت علی ذلک. جنت میں داخلے کا عمل یا نسخہ یہ ہے کہ تو ایمان رکھے اللہ پر اور یوم آخر پر، اور قائم رکھے نماز، اور عبادت کرے، بندگی اختیار کرے اللہ کی، تنہا اسی کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو اسی کیفیت میں ہو تو جنت میں داخلہ ہوگا. اس جواب میں جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں بہت جامع ایمان. اب ایمان میں دو درجے ہیں، شہادت اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، گویا کہ یہاں دونوں مراد ہیں. اسی طرح عبادت جو ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے ہر حکم کو ماننا یہ عبادت ہے. غلام بن جانا، بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اب اسی میں ظاہر بات ہے کہ جہاد و قتال کا حکم بھی ہے، قاتلوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل اللہ. گویا کہ یہ جو نسخہ ہے جنت میں داخلے کا، وہی بات جو کہ سورہ صف کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں آئی، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، وہی لفظ ایمان آیا یہاں پر. اور پھر عبادت کا لفظ جو آیا ہے وہ بھی اپنی پوری جو اس کا مفہوم ہے کامل، اس کے اعتبار سے لیں گے تو اس میں جہاں اپنی انفرادی اطاعت ہے، جہاں عبادات کا معاملہ ہے، نماز کا علیحدہ ذکر ہے. یہاں تقیم الصلاۃ وتعبد اللہ، نماز قائم رکھے اور بندگی کا حق ادا کرے اللہ کی، اس شان کے ساتھ کہ شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو. اب وہ شرک کا بھی جو مفہوم ہے پورا کا پورا وسیع تصور وہ ذہن میں رکھیے. تو یہ جو جواب ہے یہ بہت جامع ہے. میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اگلا جو مسئلہ آ رہا ہے اس میں حضور نے اسی کو سپلٹ کیا ہے، مختلف حصوں میں اس کو بیان کیا ہے. پہلا جواب جو حضور نے دیا ہے کہ سوال یہ تھا جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جامع نسخہ ہے جو یہاں آیا ہے، اس نسخے کو پھر 3 اجزاء میں تقسیم کر کے اس کی جو حکیمانہ باہمی نسبت و تناسب کا معاملہ ہے وہ آگے جواب میں آئے گا. تو اس کے بعد یہ کہ حضور نے فرمایا فقال یا نبی اللہ ہے، حضرت معاذ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اعد لی، فاعادها 3 مرات، ذرا اعادہ فرما دیجیے، ذرا دوبارہ فرما دیجیے. تو حضور نے 3 مرتبہ دہرا دیا. ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے شفقت کا، دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں ہے. اب حضور نے خود فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے فرمایا ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السنام منه. اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے، راس، جڑ، بنیاد، اور اس کی چوٹی کیا ہے، کوہان کی چوٹی. ذروۃ السنام، سنام کہتے ہیں اونٹ کیا جو کوہان ہوتا ہے، اور ذروہ اس کی بھی چوٹی. یعنی یہ جو معاملہ ہے جو میں نے تمہیں جامع ترین الفاظ میں جو تمہارے سامنے بات رکھی، اس کی اساس کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، چوٹی کیا ہے، یہ ہے در حقیقت جسے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکمت دین کا مسئلہ ہے، کہ اس میں ہمیں معلوم ہو کہ دین کے مختلف اجزاء کا باہمی ربط کیا ہے، نسبت و تناسب کیا ہے، جڑ بنیاد کس سے کی، وہ کون سی چیز ہے، چوٹی کون سی. بلکہ آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہاں تو صرف 2 چیزیں آئی ہیں، لیکن حضور نے اس کو جواب جب آپ نے وضاحت فرمائی ہے تو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا ہے. ان شئت حدثتک یا معاذ براس هذا الامر وذروۃ السنام، میں اس کی چوٹی بھی بتا دوں، جڑ بھی بتا دوں. فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی. اب حضرت معاذ کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ضرور فرمائیے، میرے لیے یہ حکمت کا خزانہ ہوگا، میرے لیے یہ آپ کا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہوگا. بے ابی و امی انت یا نبی اللہ فحدثنی، میری ماں اور میرے باپ دونوں آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی، ضرور فرمائیے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس پر ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ.
اس معاملے کی جڑ بنیاد وہ یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول۔ اب یہاں ایمان کا ایک جزیہ ہے، شہادت، یہاں کھڑی ہے عمارت، اس کی بنیاد، وہ جو ہم نے ایک عمارت بنائی تھی فرائض دینی کا جامع تصور، اس میں جو چاروں ستون کھڑے تھے، تو پلنتھ جو ہے وہ یہ ہے کلمہ شہادت، اقرار باللسان، ایمان کا یہ حصہ۔ یہاں سے بات شروع ہوگی۔ کوئی شخص بھی جو آج ایمان میں اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کا شاہدرہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جڑ ہے، یہ بنیاد۔ دوسرا حصہ وَأَنَّ قوام هذا الامر اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جو مختلف اجزاء کو کی بندش کرے۔ یہ قوام جو ہے مختلف چیزیں، جب یہ نسخے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، معجون وغیرہ، تو قوام جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو جو چیز کے جوڑنے والی ہو، جس سے کہ ان کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنے کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ لیکن قوام قامہ یقوم سے وہ شے ہے جس کے سہارے کوئی چیز کھڑی ہے۔ یہ گویا کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے۔ اس کا تنا جو ہے ان قوام ھذا الامر اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَأَنَّ ذِرْوَةَ الصَّنَامِ مِنْهُ۔ اب دیکھیے یہاں پر یہی اصل میں وہ تمثیل ہے جو ہم نے، جو بھی ہماری یہ تحریک ہے، جس کو اب میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے، اور یہی درخت کی تمثیل اس کے لیے اختیار کی۔ یہ رجوع الی القرآن، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ انجمن، یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کی جڑ کے معنی۔ تنظیم اسلامی بیعت سمع و طاعت کی بنیاد پر اس کے تنے کے معنی۔ اب جو تحریک خلافت ہم شروع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ماس کانٹیکٹ کا اس کو ذریعہ بنائیں، یہ گویا کہ وہ اس کا برگ و بار جسے کہتے ہیں، شاخیں کے جو پھیلی ہوئی ہیں ان کا پھیلاؤ ہے۔ تو یہی تمثیل ہے در حقیقت، یہی سے، اسی حدیث سے میں نے اس کو اخذ کیا ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دین کی جو اجزاء ہیں مختلف، ان کے لیے بھی یہی تمثیل کہ ایک جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ تو ہے کلمہ شہادت۔ اس کے بعد قوام ہے، تنا ہے جس کے سہارے یہ شے کھڑی ہے، ستون جس کو ہم نے وہ جو فرائض دینی کا جامع تصور والی جو فگر ہے اس میں ستونوں کی حیثیت دی ہے، وہ ہے نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ وَأَنَّ ذِرْوَةَ الصَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور اس کی جو چوٹی ہے، چوٹی کی بھی چوٹی، جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان، اور کوہان کی بھی جو چوٹی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہاں در حقیقت دین کی وہ حقیقتیں جو ہے پورے طور سے واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ یہ جہاد ہے وہ اصل شے جس کے لیے یہ نیچے کی جڑ بھی ہے، اور جس کے لیے یہ تنا بھی ہے، جس کے لیے یہ قوام بھی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اس تمثیل میں عرض کیا تھا، جو فگر تھی جو فرائض دینی کا جامع تصور والی، اگر چھت نہیں ہے تو ستون بے معنی ہے۔ یہ 4 ستون نماز روزہ حج زکوٰۃ کھڑے ہیں، چھت ہی اگر نہیں تو یہ بے معنی ہے۔ یہ تو بالکل ہی مہمل چیزیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ مور اور لیس میننگ لیس ریچولز بن جاتے ہیں، کم و بیش بے معنی اور مہمل قسم کی صرف رسومات بن کر رہ جاتی ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، یہ رسومات ہیں۔ پھر نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں، وہ اصل حقیقت خارج ہو گئی۔ تو وہ ہے جہاد، وَذَرْوَةَ الصَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب اس حدیث میں اگلا ٹکڑا جو آ رہا ہے یہ اور بھی اہم ہے، جہاد سے قتال تک، کیونکہ جہاد کی حقیقت اس کی 9 منزلیں، لیکن پھر جہاد فی سبیل اللہ اس میں اصل جو ہے دعوت، اور پھر اقامت دین میں جو اس کے 3 مراحل ہیں، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر آرم کانفلکٹ، قتال جہاد کی سب سے اونچی منزل ہے۔ اب قتال کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، جیسے میں نے عرض کیا تھا سورہ صف کے بارے میں کہ شروع میں 4تھی آیت میں آیا قتال کا لفظ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور 10ویں یا 11ویں آیت میں آیا جہاد کا لفظ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ بہت قریب قریب آئے ہیں، ضربۃ الصنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے فوراً بعد جہاد کی بھی جو چوٹی ہے قتال۔
انما امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ، جنگ جاری رکھوں۔ وہ میں آیت بھی سنا چکا ہوں پچھلی نشست میں، جو سورہ انفال کی ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فروغ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ وہی بات آپ فرما رہے ہیں، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ کروں لوگوں کے ساتھ، حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، تو جب وہ یہ کر دیں گے، یہ تین شرائط پوری کر دیں، فَقَدْ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ در حقیقت اہم ترین مضمون ہے کہ جب وہ یہ کر دیں گے تو وہ محفوظ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی جانیں بھی بچا لی، اپنے مال بھی بچا لیے، الا یہ کہ دین کے کسی حق کی بنا پر ان سے وہ جان اور مال لی جائے۔ وہ دین کا حق کیا ہوگا؟ مال جو ہے زکوٰۃ لی جائے گی، ان سے نہیں دینا چاہیں گے تب بھی جبرن لی جائے گی۔ نمبر دو، اگر وہ چوری کرتے ہیں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر وہ زنا کرتے ہیں شادی شدہ رجم کیا جائے گا۔ یعنی شریعت اسلامی کی زد میں آ کر ان کا مال یا ان کی جان پر کوئی بھی اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی اثر تو وہ بات دوسری ہے، بصورت دیگر ان کی جان بھی محفوظ، ان کے مال بھی محفوظ، جیسے ہی وہ کلمہ شہادت ادا کریں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جب مسئلہ پیش ہوا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، مانعین زکوٰۃ جو تھے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، آیا ان کے خلاف جنگ کی جائے یا نہ کی جائے؟ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ اس معاملے میں کچھ نرمی برتی جائے، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ تیسرا محاذ نہ کھولا جائے۔ حضور کا انتقال ہوا، مسلمانوں کے دل صدمے سے چور چور ہیں، مسلمانوں کا مورال اس وقت گرا ہوا ہے، حوصلے پست ہیں حضور کے انتقال کے باعث۔ دو محاذ پہلے سے کھلے ہوئے ہیں، ایک وہ کہ جو کھلم کھلا مرتد ہو گئے، جنہوں نے اور رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اقرار کر لیا، مسلمہ کذاب کے ماننے والے یا کسی اور کے ماننے والے، وہ تو کھلم کھلا مرتد ہیں، لہذا ان سے تو جنگ کرنی ہی ہے۔ دوسرا، حضور نے جو جیش اسامہ تیار کیا تھا، آپ اس کو بھی نہیں روک رہے، تو یہ دو محاذ تو ہو گئے۔ اب یہ تیسرا محاذ، جو لوگ بہرحال نہ انہوں نے کسی نئی نبوت کا اقرار کیا، نہ انہوں نے کلمہ شہادت سے کوئی رجوع کیا، نہ وہ نماز کے منکر ہیں، بلکہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی نوٹ کر لیجئے، وہ منکر اس معنی میں نہیں تھے کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، صرف یہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں دیں گے، اسلامی ریاست کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ تو حضرت عمر تک کا معاملہ یہ تھا، حالانکہ میں نے آپ کو حضرت عمر کی شان میں جو حضور نے الفاظ فرمائے ہیں کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے شدید جو ہے عمر ہے رضی اللہ تعالی، لیکن وہ بھی اس وقت مصلحت بینی کا مشورہ دے رہے تھے کہ آپ اس میں اس وقت مصلحت کو پیش نظر رکھیں، تیسرا محاذ نہ کھولیں، جس پر کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت الفاظ اختیار کیے تھے کہ اے خطاب کے بیٹے، تو جاہلیت کے دور میں اتنا سخت تھا اور آج اسلام کے معاملے میں آ کر اتنی نرمی اختیار کر رہا ہے، خدا کی قسم اگر کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں تنہا جاؤں گا اور جنگ کروں گا۔ اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جنگ کے خاتمے کے لیے جو کم سے کم شرائط معین کی ہیں، ان میں زکوٰۃ شامل ہے۔ یہی حدیث ہے جس کا حوالہ دیا ہے حضور حضرت ابوبکر نے۔ یہ حدیث تو یہاں تو بڑے طویل کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے، مختصر حدیث بھی موجود ہے، 40 نبوی میں شامل ہے، انہی معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں یہ آخری حصہ شامل ہے کہ قتال جاری رہے گی جب تک کم سے کم 3 شرطیں پوری نہ ہو جائیں، کلمہ شہادت اور نماز اور زکوٰۃ۔ بلکہ سورہ توبہ میں بھی یہی چیزیں موجود ہیں، یہی تینوں چیزیں ہیں کہ جن پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان 3 شرطوں کو پورا کر دیں پھر ان کی جان محفوظ ہو جائے گی، ورنہ وہ قتل عام کا اعلان کیا گیا تھا، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب جہاں بھی پاؤ ان مشرکوں کو اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو جیسے ہی یہ جو اشہر حرم ہے، حرام مہینے، محترم مہینے ختم ہو، ان کا قتل عام شروع کر دیں، الا یہ کہ وہ یہ 3 شرطیں پوری کریں۔ تو وہی 3 شرطیں یہاں آئی ہیں کہ فرمایا امرت ان اقاتل الناس
حتی یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ ویشہدوا ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ فاذا فعلوا ذلک فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها، ان کی جانیں اور مال محفوظ ہو جائیں گے جیسے یہ تین شرطیں پوری کر دیں، الا بحقها، سوائے اس کے کہ شریعت کا کوئی حق ان کے اوپر عائد ہوتا ہو، شریعت کے کسی قانون کی یا فوجداری یا دیوانی کسی بھی دفعہ کے زد میں وہ آ جائیں۔ وحسابهم علی اللہ عز وجل، باقی رہ گیا ان کا حساب وہ اللہ کے ذمے ہے جو بلند و بالا ہے اور بزرگ و برتر ہے، یعنی یہ کہ کسی نے دل سے یہ کلمہ پڑھا یا صرف جان بچانے کے لیے پڑھا اور واقعتاً نماز اور زکوٰۃ کی وہ پابندی کر رہا ہے، یا یہ کہ مجبوراً کر رہا ہے، دلی آمادگی سے کر رہا ہے یا مجبور، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا حساب اللہ لے گا۔ میرے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تین شرطیں پوری کر دیں تو میری طرف سے جنگ بند ہو جائے گی، ان کی جان بخشی ہوگی اور ان کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، جان اور مال ان کے جو ہے محفوظ ہو جائیں گے۔ باقی حساب اللہ کے ذمے ہے کہ کون مخلص ہے اور کون وہ کراہت کے ساتھ اور مجبوراً یا صرف دھوکے بازی کے طور پر کر رہا ہے، اس کا حساب لینا میرے ذمے نہیں ہے۔ اس میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ معاملہ خالصتاً اہل عرب کے لیے تھا۔ اہل عرب میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود عرب تھے اور عربی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، گویا کہ امیین پر، اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت بتمام و کمال ہو چکا، لہذا جس طرح وہ قانون ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا ہو اور اس میں اتمام حجت کا آخری حق ادا کر دیا ہو، وہ قوم اگر نہیں مانتی تھی، بحیثیت مجموعی اگر انکاری ہوتی تھی تو اس کے لیے عذاب الہی، عذاب استحصال کی شکل میں آتا تھا، نسیہ منسیہ کر دی جاتی تھی قوم۔ وہ عذاب تھا کہ جو اس قوم کے اوپر عربوں کے لیے مسلط کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا قتل عام ہوگا، لیکن ان کے علاوہ بقیہ پوری نوع انسانی کو ایک آپشن اور دیا گیا، اور وہ آپشن بھی سورہ توبہ ہی کے اندر موجود ہے۔ ان کے لیے آپشن یہ ہے کہ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اگر وہ اسلام کی بالادستی، اسلامی ریاست کی بالادستی کو قبول کر لیں، ہاتھ سے جزیہ پیش کریں اور چھوٹے بن کر رہنے کو تیار ہوں اللہ کے دین کی بالادستی کو قبول اور تسلیم کرتے ہوئے، تو جان بخشی ہو جائے گی۔ تو وہ یہودی رہے، نصرانی رہے، مجوسی رہے، ہندو رہے، سکھ رہے، پارسی رہے، کسے باشد، لیکن اہل عرب کے لیے یہ تھرڈ آپشن نہیں تھا، یا ایمان لائیں اور یا یہ کہ قتل عام ہو جائے گا۔ وہ بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں کے ساتھ، حَتَّى يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا وَعَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ اب آخری ٹکڑا جو ہے اس حدیث مبارک کا، اس میں قتال فی سبیل اللہ کا جو مقام و مرتبہ ہے دین میں، اب یوں سمجھیے جڑ ہے کلمہ شہادت، قوام ہے یا تنا ہے اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، چوٹی ہے جہاد۔ جہاد کی خود منزلیں ہیں اور اس میں سے بلند ترین منزل ہے قتال۔ تو اب قتال کا کیا مقام ہوگا، قتال کی اس دین کے نظام میں کیا اہمیت ہوگی، اس کو سمجھیے۔ فرمایا حضور نے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکمت دین کا آپ یوں سمجھیے کہ جو خزانہ ہے اس کا ایک اور موتی، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما شہب وجہ ولا اغبر قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنت بعد الصلاۃ فصلاۃ المفروضۃ کجہاد فی سبیل اللہ، وہ تمام اعمال جن کے ذریعے سے جنت کے درجات طلب کیے جاتے ہوں اور اس عمل کے اندر لوگوں کے چہرے جو ہیں گردآلود ہوتے ہوں اور ان کے قدم گردآلود ہو جاتے ہوں، یعنی جو بھی عمل ہے جس سے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے مشقت کی وجہ سے، یا جو چلتے رہنے کی وجہ سے پاؤں جو ہیں وہ غبار آلود ہو جائے، اور وہ عمل جس کے ذریعے سے کہ جنت کا کوئی درجہ، اعلیٰ درجہ جو ہے انسان کو مطلوب ہو، بعد صلاۃ المفروضۃ کا جہاد فی سبیل اللہ، وہ نماز فرض کے بعد کوئی اور عمل اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ ولا ثقل میزان عبد،
اور نہیں بھاری کیا کسی بندے کی میزان کو. یہ جو میزان ہے جس میں محنت ہوگی، یعنی یہ بڑھ کر بوجھل سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا، نیکیوں کی میزان کے پلڑے کو نیچے کرنے والا اور بوجھل کرنے والا، کدابۃ تنفق لہ فی سبیل اللہ اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ، وہ سواری، وہ گھوڑا یا اونٹ جو اللہ کی راہ میں کام آ گیا، یعنی وہ بھی ہلاک ہو گیا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے. ظاہر بات ہے جب تیروں کی بوچھار آتی تھی تو جہاں وہ ان کے اوپر سوار جو ہے ان کو تیر لگتے تھے، گھوڑوں کو اور اونٹوں کو بھی تیر لگتے تھے، ان کی بھی جانیں جاتی تھی. تو وہ سواری، وہ حیوان، وہ جانور، نہ اس میں وہ شعور ہے نہ اس کا وہ ارادہ ہے، ارادہ تو سواری کے سوار جو ہے اس کے اوپر اس کا ہے، اس کے مالک کا ہے، وہ عمل تو وہ کر رہا ہے. یہ جانور تو بہرحال اس کی ملکیت ہو کر یا اس کا جو بھی اس کے اشارے پر چلنے والا ہے، لیکن یہ جانور بھی وہ اس میزان کے اس پلڑے کے اندر نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا، اور اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکانے والا اس سے بڑی شے اور کوئی نہیں ہے. کدابۃ تنفق لہ فی سبیل اللہ، وہ چوپایا جو کام آ گیا اس کے لیے، یعنی اس کو اپنے قبر پر سوار کر کر اپنی پیٹھ پر لے کر وہ جا رہا تھا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اور اسی میں وہ کام آ گیا. اور یحمل علیہا فی سبیل اللہ، اور اگر وہ کام نہیں آیا، ہلاک بھی نہیں ہوا، جس سواری کی ہے اس نے اللہ کی راہ میں، تو وہ جانور جو ہے وہ بھی در حقیقت اس کا بھی درجہ یہ ہو جائے گا کہ وہ انسان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے والا اور جھکانے والا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہوگی کہ جو اتنی وزنی ہو. یہ ہے ہمارے دین کا مجموعی نظام، اس کی تعلیمات کا خلاصہ. حکمت اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ کسی شے کے تمام ضروری اجزاء بھی آپ کو معلوم ہو، پھر ان اجزاء کی باہمی نسبت و تناسب کا علم ہو. اگر ہمارے ہاں وہ تناسب ہی کا معاملہ جو ہے اگر برعکس نہ ہو گیا ہوتا تو واقعہ یہ ہے کہ نیکی اب بھی بہت سے لوگوں میں موجود ہے. نیکی کے مختلف جو اعمال ہیں وہ بہت سے لوگوں کے اندر اب بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ نسبت و تناسب جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اتباع رسول میں وہ ظواہر اور مظاہر اور جزیات اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک شخص لگا ہوا ہے، ساری توانائی، سارا وقت، ساری قوتیں خرچ کر رہا ہے اپنی دولت کمانے میں، چاہے حلال ذریعے سے کر رہا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام کر رہا ہے، لیکن حلال ذریعے سے بھی ساری توانائیاں، سارے اوقات، ساری قوتیں دولت کمانے میں اور زندگی کا اپنا جو معیار ہے بلند کرنے میں، لیکن اس نے داڑھی جو ہے بڑی شرعی رکھ لی ہے، لباس اس نے بڑا شرعی پہنا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے وہ مسواک کرتا ہے. اب وہ سمجھتا ہے کہ اتباع رسول کا پورا حق میں ادا کر رہا ہوں، حالانکہ اصل اتباع جو ہے وہاں پر وہ تو موجود ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں. وہ اتباع تو وہ تھا کہ حضور نے تو اپنی تمام حیات دنیاوی جو ہے وحی کے آغاز کے بعد جہاد فی سبیل اللہ سے آگے بڑھ کر قتال فی سبیل اللہ. تو اللہ تعالی ہمیں دین اصل فہم عطا فرمائے، دین میں واٹ از واٹ، کس شے کی کیا اہمیت ہے، کس عمل کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کا شعور اور ادراک و فہم عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمت عطا کرے کہ پھر ہم کمر کسیں اور اسے کے مطابق اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.